نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں پر بہت سی نعمتیں نازل کی. خود انسان کا وجود یہ اس کائنات کی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت. کائنات کی تخلیق اس مخلوق کے لیے کی گئی، اور اس مخلوق کو ایک جامع ہدایت کے ساتھ وابستہ کیا گیا. اس ہدایت کا تعلق انسانی زندگی کے سارے شعبوں سے. اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، ہر دور کے نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کی مکمل اور جامع رہنمائی کی، اور اس رہنمائی کا بنیادی مقصد انسان کو اس کے فطرت کے تقاضوں سے باخبر رکھنا. وہ تقاضے جو اللہ نے اس انسان کے اندر رکھے ہیں، اس انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں بدیعت کی. اس کو حق اور باطل کے امتیاز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری شعور عطا کیا. اب اس شعور پر گرد و پیش کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، غلط نظام کی وجہ سے جب گرد و غبار پڑتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی بعثت اس گرد و غبار کو ہٹانے کے لیے ہوتی تھی. انسانوں کو ان کی فطرت کے تقاضوں سے جوڑنے کے لیے ہوتی تھی. دین کا پیغام انسان کی فطرت سے ہم آہنگ پیغام، فطرت کا مخالف پیغام نہیں. جو سچا دین ہوگا وہ فطرت کے تقاضوں کا علم بردار ہوگا، فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کا اس کے پاس نظام ہوگا. تو دین اسلام در حقیقت دین فطرت، دین انسانیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خود ساختہ مذاہب کے مقابلے میں یہ انسان کے شعور سے جڑتا ہے. اس کی آواز، اس کی صدا انسان کے ضمیر سے نکلتی ہے. جو لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں ان کا مقصد لوگوں پر جبر مسلط کرنا، کسی خاص گروہ کے مفادات کو پورا کرنا، مذہب کے عنوان سے گروہی اور طبقاتی نظام قائم کرنا، مذہب کے عنوان سے معاشرے کے اندر دنگا فساد پیدا کرنا، مذہب کے عنوان سے انسانی حقوق کی نفی کرنا. یہ سارے کے سارے
اس دنیا کے اندر بنائے ہوئے مذاہب کے نتائج و اثرات۔ سچا دین ہمیشہ وہ انسانی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ سچے دین کو لانے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ بذات خود کمزور نہیں ہوتے، ذاتی طور پر، نسلی اور قبائلی طور پر وہ ایک مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے، ان کی اپنی کوئی ذاتی محرومیاں نہیں ہوتی، وہ دنیاوی پیمانوں کے اعتبار سے ایک مکمل اپنا پس منظر رکھتے، لیکن وہ معاشرے کے اندر جب اللہ ان کی بعثت کرتا ہے، اس کام کے لیے انہیں منتخب کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ کمزور کی آواز بنتے ہیں، وہ مستضعفین کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی طاقت کو بڑھاتے ہیں، ان کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر سے ماحول کا جبر اور نظام کا خوف ختم کرتے ہیں، ان کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کا ایک درست لاہ عمل دیتے ہیں۔ تو اسی تسلسل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا جو پیغام تھا اور جو نظام آپ لے کر آئے تھے، تو اس کے اندر جامعیت بھی تھی اور اس کے اندر کاملیت بھی تھی، یعنی اب اللہ نے آپ کو وہ دین دے دیا، اس کی تفصیلات اس طور پر آپ پر نازل ہوئیں کہ وہ تفصیلات کسی خاص دور سے تعلق نہیں رکھتی، جیسے گزشتہ انبیاء کی جو شریعت ہوتی تھی وہ ایک خاص ماحول کے لیے ہوتی تھی، خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی، خاص زمانے کے لیے ہوتی تھی۔ جب وہ زمانہ گزر جاتا، ماحول بدل جاتا، نئی نسل پیدا ہو جاتی، نئے تقاضے آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نئے نبی بھیجا جاتا کہ بدلے ہوئے حالات میں بھی ان کی رہنمائی کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے دین مکمل کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسے اصول، ایسے بنیادی ضابطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو عطا ہو گئے کہ اب کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ، چاہے تمدنی اعتبار سے جتنا بھی آگے چلا جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جتنی بھی اس کے اندر جدت پیدا ہو جائے، لیکن وہ اصول فطرت ایسے ہیں کہ وہ ناقابل تبدیل، کیونکہ ان کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے۔ تو انسان ایک ایسی اکائی ہے کہ جو اپنے پچھلے تاریخی تسلسل سے جڑا ہوا، اللہ نے جو اس کا ڈھانچہ بنایا اور اس کے اندر ملکیت یا روحانیت رکھی، تو یہ بنیادی صلاحیت ہر دور کے انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک بہیمیت ہے، ایک حیوانیت ہے، وہ بھی ہر انسان کے اندر چلی آ رہی ہے۔ اب ان دونوں کے باہمی تعلق کو کیسے پیش نظر رکھنا ہے، ان کا کس طرح آپس میں امتزاج پیدا کرنا ہے، کس طرح بہیمیت اور حیوانیت کے تقاضوں کو اس روحانیت کے اور اس اجتماعیت کے تابع کر کے اس کو اس دنیا کے اندر ایک مفید زندگی کا لاہ عمل دینا۔ اس لیے قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس موجود دور تک کی کتاب نہیں بنایا،
قرآن کہتا ہے لیکون للعالمین نذیرا، عالموں کے لیے، اقوام عالم کے لیے، دنیا کے تمام ادوار کے لیے۔ اس کی صفت قرآن نے ذکر کی کہ یہ نذیر ہے۔ نذیر یعنی جو مستقبل کے اعتبار سے نتائج پر نظر رکھنے والی صلاحیت ہے، اس کو نذیر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت ہے اور قرآن حکیم کی بھی یہی صفت ہے کہ ان لوگوں کو جو اصول فطرت سے ہٹتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، ان کو یہ قرآن خبردار کرتا ہے، ان کو آگاہ کرتا ہے کہ اس کے برے نتائج ہوں، تم ایک غلط راستے کی طرف جا رہے ہو، تمہارا طرز عمل تمہیں تباہ کر دے گا۔ اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس دنیا کی فلاح سے شروع ہو کر آخرت کی فلاح تک جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی فلاح کا اس کے پاس کوئی نظام نہیں، یہ تصور کیا جائے کہ یہ دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس دنیا کے بعد کے لیے ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ دین سب سے پہلے اس دنیا کے اندر اپنے نتائج پیدا کرتا ہے، ایمان والی جماعت کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی جد و جہد کے ذریعے معاشرے کو انسانی اخلاق کا معاشرہ بنائے، امن کا معاشرہ بنائے، حقوق کی ادائیگی کا معاشرہ بنائے، باہمی تعاون کا معاشرہ بنائے، جس میں لوگوں کی ضروریات اور سہولیات کا مکمل طور پر ایک نظام کے تحت بندوبست، معاشرے کے اندر انسانیت کو کسی بھی صورت میں زک نہ پہنچے، اس کو تقسیم نہ کیا جائے، گروہ نہ بنائے جائیں، باہم ایک دوسرے کے مقابلے پر آ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو سیاست ہے اس سے دور رہا جائے۔ تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نتائج کے لیے آئے، اس لیے آپ نے دنیا میں نتائج پیدا کیے۔ اس قرآن کے نصاب کے ذریعے آپ نے دنیا کے اندر عملاً اعلیٰ درجے کا معاشرہ پیدا کیا، ایک اعلیٰ درجے کا نظام قائم کیا، اس نظام کو چلانے والی پوری کی پوری جماعت تیار کی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں معجزاتی طور پر حالات سازگار ہو گئے ہوں اور اس کے پیچھے کوئی نظم و ضبط، کوئی ترتیب، کوئی حکمت عملی، کوئی منصوبہ بندی نہ ہو، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس دینی فکر پر ایمان لانے والی جماعت کی تربیت کی، ان کا شعور بیدار کیا، ان کو انسانی حقوق کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کا درس دیا، ان کی تربیت کی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہی لوگ جو ایک وقت میں صرف ایک قبیلے کے دائرے میں سوچتے تھے اور ان کے لیے دوسرے قبیلے کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا تھا، اس تربیت کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے دنیا کا عالمی نظام قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کے لیے بھیجا، کافۃ للناس، اقوام عالم کے اندر جو کمزور طبقات ہیں ان کے لیے بطور رحمت کے بھیجا،
اور جو غاصب طبقات ہیں ان کے خلاف نذیر کے طور پر بھیجا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ذمہ داریوں پر اپنی جماعت کی تربیت کی اور یہ سارا مشن آگے سونپا۔ ان کو بھی دنیا کے لیے رحمت کا، دنیا کے اندر کمزور لوگوں کی حقوق کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا۔ تو خلافت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کی نمائندگی قبول کر لی۔ وہ نمائندہ بن گیا ان تمام باتوں میں جن باتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، کیونکہ نبوت کا باب تو بند ہو گیا، براہ راست وحی کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مشن تھا، اس مشن کو اللہ نے جاری رکھنا تھا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بندوبست کی، افراد کار تیار کیے، ان رجال کار کی تربیت کی اور یہ صلاحیتیں ان کے اندر منتقل کی، اس طور پر کہ انہوں نے ہمیشہ کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ظالموں کے چنگل سے ان کو نجات دلانی، جو بھی اس دور کا ظالم ہے۔ اس لیے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ فلا تطع الکافرین، کہ یہ جو مقابل طاقت ہے حقائق کا انکار کرنے والا، ڈھٹائی پر جو اتری ہوئی۔ قرآن جب کفر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد حقیقت کو جان بوجھ کے جھٹلانے کی جو صفت ہے اس کو کفر کہا جاتا ہے، جس کے پیچھے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ حقائق واضح ہیں لیکن چونکہ مفادات اور خواہشات کچھ اور ہیں، اس لیے اس کا انکار کر دیتے۔ یہ لا علمی کا انکار نہیں ہوتا، یہ ناواقفیت کا انکار نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا، علم ان کا نامکمل ہے۔ یہ وہ کافر ہیں کہ جو حقائق کو سمجھ چکے لیکن اس کو قبول کرنے میں ان کو اپنے ناجائز مفادات سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، ان کو معاشرے کا جبر ختم کرنا پڑے گا، ان کو معاشرے کے عام آدمی کے ساتھ رہ کر اس جیسی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ تو اس بنیاد پر وہ انکار کر دیتے۔ باقی عذر بہانے کے طور پہ جو بھی الفاظ استعمال کریں، جو بھی باتیں کریں، لیکن بنیادی چیز ان کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اس طرح کی جو جماعت ہوتی ہے اس کے ساتھ کسی بھی درجے میں کوئی درمیانہ راستہ نہیں نکلتا، اس سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ کچھ لو کچھ دو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ظلم پیشہ طاقت ہوتی ہے۔ جو ظلم کرنے والی قوت ہے اس کے ساتھ آپ درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے ظلم کی تائید کریں۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا فلا تطع الکافرین، کہ اس کافر جماعت کی آپ نے کسی بھی صورت میں کوئی بات نہیں مانی، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، یا اللہ نے جو اس دنیا کے اندر قاعدے ضابطے اصول ہدایت رہنمائی نازل کی ہے اس کی اطاعت ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اطاعت نہیں ہوگی بلکہ قرآن کہتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان کے مقابلے پر ایک بڑی مزاحمت کرنی، اور وہ مزاحمت علم کی بنیاد پر، کیونکہ قرآن حکیم کی یہ سورہ فرقان مکی صورت،
مکہ مکرمہ کے اندر بھی جہاد ہو رہا ہے۔ جہاد کا یہ تصور کہ صرف میدان میں ہوتا ہے، اسلحے سے ہوتا ہے، یہ بڑا ادھورا سا تصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعثت کے ساتھ ہی جد و جہد کی زندگی، جب آپ نے دعوت دی اس دعوت کے مقابلے پر رد عمل پیدا ہوا، چلنے والا نظام گویا آپ کے مقابلے پر آ گیا، کردار کشی کرنے لگا، ایمان قبول کرنے والوں پر جبر ہونے لگ گیا، تشدد ہونے لگ گیا، دنیا کے اندر رہنا دو بھر کر دیا۔ اس کے مقابلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جد و جہد میں کسی درجے میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی درمیانہ راستہ نہیں تلاش کی، ورنہ وہ تو چاہتے تھے کہ ایسا راستہ درمیانہ سے نکل آئے، جس کو قرآن خود ذکر کرتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ مصالحت، کچھ نہ کچھ نرمی، کچھ نہ کچھ مفاہمت اس کا اظہار کریں تو وہ تیار بیٹھے، لیکن کہہ دیا گیا کہ اصولوں پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جو بنیادی ضابطہ ہے اس پہ تو کوئی راستہ نہیں نکل سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چلنے والا معاشرہ یا نظام ہے اور جس طبقے کا غلبہ ہے اس طبقے کے ساتھ مل کر معاشرے میں اپنی بالادستی قائم کی جائے۔ آج کی تو سیاست یہی ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی پر غالب طبقہ ہوتا ہے تو دوسری جماعت یا گروہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی طرح اس کا حصہ بنیں، اس کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے، ہم بھی اس طبقے کا حصہ بن جائیں، اس کی کچھ باتیں مان لیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں اقتدار میں حصہ مل جائے۔ تو یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لو تدہنوا فیدہنون، کہ آپ کچھ مداہنت کریں، کچھ چیزوں سے چشم پوشی کریں، کچھ چیزوں پہ خاموشی اختیار کریں، کچھ چیزوں پہ آپ زیادہ زور نہ دیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا نظریہ بدل لیں، جو بھی آپ نظریہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، لیکن اس کا ابلاغ نہ کریں، یا اس پہ آپ اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ، اصرار کے ساتھ دعوت نہ دیں جو ہمارے عملی مفادات ہیں ان میں آپ رکاوٹ نہ بنیں۔ آپ ہم نے جو معاشرہ بنا رکھا ہے، اس کا جو ہم نے کلچر بنا رکھا ہے، ہم نے ایک طبقے کی بالادستی قائم کر رکھی ہے، تو آپ اس میں ہمارے شریک کار بن جائیں، کیونکہ خاندان کے اعتبار سے آپ یقیناً اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیشکش کر چکے ہیں کہ آپ ہماری قیادت بھی سنبھال لیں، لیکن قرآن نے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اطاعت نہیں ہو سکتی، ان کی کوئی بات نہیں مانی جا سکتی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَجَاهِدْهُمْ، ان کے خلاف مزاحمت کریں، جد و جہد کو آگے بڑھائیں۔ اور اس جد و جہد کی بنیاد کیا ہوگی؟ کیا وہاں پر کوئی طاقت کا استعمال کرنا ہے، اسلحے کا استعمال کرنا ہے؟ قرآن نے کہا نہیں، اسی قرآن کے ذریعے اس کے پیغام کو عام کر کے، اس کا شعور لوگوں میں پہنچا کے، لوگوں کے ذہنوں سے کفر کا، ظلم کا جو رعب ہے اس کو ختم کر کے، لوگوں میں جرأت پیدا کر کے ان کو اپنی جماعت کا حصہ بنانا، اس کو قرآن نے کہا جہادن کبیرہ، بڑا جہاد۔ تو اس لیے یہ جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کیا۔
آپ کی جو 13 سالہ زندگی ہے یہ بھی جد و جہد کی زندگی ہے، یہ بھی مجاہدانہ زندگی، مزاحمت کی زندگی، کشمکش کی زندگی، کفر اور ظلم کے مقابلے کی زندگی، اور جس کو قرآن نے جہاد کبیر کہا ہے کہ بڑا جہاد کیا، اس جہاد کبیر کے نتیجے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت تیار ہوئی جو اپنے فکر کے لحاظ سے بالکل یکسو تھی، اس کے ذہن کے اندر کسی بھی طور پہ نظریاتی انتشار نہیں، کسی بھی صورت میں نظریاتی طور پر اس کی سوچ کے اندر کوئی کمزوری نہیں، ایک ٹھوس جماعت تیار ہوئی، اور پھر اس نے جا کر سسٹم بنایا۔ جب مدینہ یہ جماعت جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، انہی افراد کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایک نظم قائم کر دی، ایک ریاست قائم کر دی، ایک معاشرہ بنا دیا۔ تو جہاد کبیر کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اب اس جہاد کبیر کے اندر جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے، وہ سب سے زیادہ زور جس چیز پر ہے وہ انسانی فکر کی درستی اور اس فکر کے قبول کرنے والوں کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا، اور پھر اس کے ذریعے ان میں اجتماعی روح پیدا کرنا، اس درجے کی اجتماعی روح کہ اب وہ اپنی قبائلیت پر اس اجتماع کو ترجیح دیتے، یعنی ان کے ذہنوں کے اندر سے وہ گروہیت ختم کر دی۔ اب وہ ان کا سوچ کا دائرہ نسلی نہیں رہا، اب وہ اس بنیاد پر آپس میں تعلق رکھتے ہیں کہ ہم سب ایک بنیادی فکر، ایک نظریے پر جمع، یہ ایک وحدت فکری پیدا کی، اور اسی وحدت فکری سے ہی باقی تفصیلات اجتماعی طور پہ طے ہوئی۔ تو گویا معاشرے کے اندر دین کے غلبے کا جو بنیادی کام ہے وہ باقاعدہ ایک حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ جذباتی نوعیت یا معاشرے کے اندر ہیجانی کیفیت سے پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک معاشرے کی تعمیر کرنا یا ایک صحیح اور عادلانہ نظام قائم کرنا، اس کے لیے لازمی طور پر اس فکر کے مطابق افراد کی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ نہ نظام بن سکتا ہے نہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ فکر اور نظریے سے ہٹ کر محض جذبات کو برانگیختہ کر دینا، اس سے معاشرے کے اندر کبھی بھی خیر نہیں پیدا ہوتی، بھلائی نہیں پیدا ہوتی۔ تو جو نبوی طریقہ کار ہے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ نبوی طریقہ کار کیا تھا، کن اصولوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جدوجہد آگے بڑھائی، کیا طریقہ کار اختیار کیا، کیا حکمت عملی اپنائی، کس طرح انسانی سوچوں کو بدل کر ان لوگوں کی جو آپ پر ایمان لے آئے، کس طرح ان کو تربیت کے عمل سے گزارا، اور ان کے ذہنوں سے کس طرح اس دور کے جبر کا خوف نکالا، کہ ان میں سے ہر فرد اپنی جگہ پہ ایک بے خوف، ایک نڈر شخصیت بنی، خوف سے ماورا ہو گئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو نظم کا پابند رکھا، اجتماع کا پابند رکھا، اس نے اپنے آپ کو اجتماع سے علیحدہ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے
مخاطب کر کے یہ بات کی تو یہ صرف کوئی آپ کے ساتھ کوئی شخصی یا خصوصی بات نہیں کی جا رہی، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ اس کے اکثر احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہیں، لیکن اس کے ذریعے در حقیقت دیگر لوگوں کی رہنمائی ہے، کیونکہ آپ اس معاشرے کے قائد ہیں، اس معاشرے کے آپ رہبر ہیں، تو قائد اور رہبر کو مخاطب کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی پوری جماعت مخاطب ہوتی ہے، اس پوری جماعت کی رہنمائی مقصود ہوتی ہے، ورنہ شخصی طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے مخاطب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بطور پیغمبر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا مکمل طور پر تزکیہ ہو چکا، تربیت ہو چکی ہے، تربیت کے بعد ہی منصب ملتا ہے، اس کے بعد احکامات دینا، یہ کام کریں یہ کام نہ کریں، تو وہ صرف شخصی طور پہ مخاطب نہیں کیا جاتا، آپ کی ایک حیثیت قائد کی بھی ہے، رہنما کی بھی ہے، رہبر کی بھی ہے، یا جس کو قرآن حکیم نے مخاطب کیا کہ آپ کی ایک حیثیت رسول کی ہے، رسول یعنی وہ شخص جس نے اس بات کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے جو احکامات ہیں وہ شخصی احکامات نہیں ہیں، اس کا مخاطب ہر دور کا انسان ہے، تو اس کے ذریعے گویا کہ انسانی معاشرے کے اندر ایک اجتماع کو پیدا کرنا مقصود تھا، جو کہ پیدا ہوا، اور ایک ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جس کے ذہنوں سے غیر اللہ کا خوف نکل گیا۔ اب وہ بڑے سے بڑے دربار میں بھی جاتے ہیں تو ان کے ذہن پر اس کا کوئی روب نہیں بنتا، ایسا نہیں کہ صرف ان کے ذہنوں سے ابو جہل ابو لہب کا خوف ختم کیا، وہ تربیت ایسی کی، وہ ایک اکیلا آدمی بھی کسریٰ کے دربار میں چلا جاتا ہے تو اس دربار کا جو کر و فر ہے وہ اس کو متاثر نہیں کرتا، وہ مرعوب نہیں ہوتا اس سے، وہ اکیلا ہونے کے باوجود اس بھرے دربار میں جو بات پہنچانی ہے، جو بات کہنی ہے وہ کہتا ہے۔ یہ ہے وہ تربیت، اور اس کو اپنی اس فکر کا پوری طرح علم ہے کہ میرے پاس کیا فکر ہے، میرا مشن کیا ہے، یعنی ایک ایسا اجتماع تیار ہوا کہ جس کے ایک ایک آدمی کو اپنے مشن کا پوری طرح پتہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز، ان میں سے کسی ایک کو بھی ذمہ داری دے دی جائے تو وہ ذمہ داری کو پوری طرح سمجھتا بھی، ادا بھی کرتا۔ وہ ایسے افراد کا جھمگٹا نہیں ہے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ اس طرح کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر کوئی مثبت کردار نہیں ادا کرتا، کیونکہ وہ اپنے مقصد کے بارے میں ابہام کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک جذبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر حالات کو سمجھنے کا نہ درک ہوتا ہے نہ شعور ہوتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو قیادت ہوتی ہے خود اس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ قیادتیں گھڑی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، آج تک کوئی بھی ایسی قیادت جو باقاعدہ کسی فکری عمل کے ذریعے، کسی نظم کے عمل کے ذریعے، کسی اجتماعی عمل کے ذریعے، کسی تربیتی عمل کے ذریعے وجود میں آئی، کھمبیوں کی طرح قیادتیں اور جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، راتوں رات کوئی جماعت پیدا ہو جاتی ہے اور چند دنوں میں، چند مہینوں میں اس میں ہوا بھر دی جاتی ہے،
اور اس سے کوئی جو مقاصد ہیں اس سے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی ہوا نکال دی جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کبھی وجود بھی رکھتی تھی یا نہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ، مصنوعی قیادتوں کی، مصنوعی شخصیات کی، اور اسی میں عام آدمی گھوم رہا ہے۔ کبھی وہ ایک جماعت میں جاتا ہے، کبھی دوسری میں جاتا ہے، کبھی ایک کے پیچھے چلتا ہے، کبھی دوسرے کے پیچھے چلتا ہے۔ یعنی وہی معاملہ ہو گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی تھی کہ وہ وادی طی میں گھومتے رہے، 40 سال تک وہ وہیں چلتے رہے، پھرتے رہے، گھومتے رہے، جہاں سے چلتے تھے وہیں پہنچ جاتے۔ تو یہی عمل گویا کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ اور اس طرح جو بھی ملک کا نظام ہے وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، لوگوں کی توجہات ادھر ادھر کر کے، خود ساختہ چیزیں پیدا کر کے، خود ساختہ افراد تیار کر کے، جماعتوں کے عنوانات تیار کر کے، جیسی ضرورت ہوئی، کبھی مذہبی عنوان آ گیا، کبھی کوئی سماجی عنوان آ گیا، اور اس کے ذریعے موجود نظام کو آکسیجن ملتی رہتی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو مفاد پرست طبقہ ہے وہ اپنے مفادات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب اس نے لوگوں کو کوئی نہ کوئی مصروفیت دینی ہے تاکہ وہ انہی مصروفیات کے اندر اپنی زندگیاں ضائع کرتے رہیں اور نظام اپنے مفادات کے ساتھ لوگوں کو جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مقاصد پورے کرتا رہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ جس کو آپ عالم اسلام کہتے ہیں، جو کہ دنیا میں ہے کہیں نہیں، ایک خیالات میں ایک عالم اسلام ہے، اس کی قیادتیں بھی اسی طرح ہیں، ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے، وہی انداز ہے۔ جیسے آپ اپنے مقامی سطح پر ایک وڈیرے کو دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد اس کے مظاہرے جمع ہو جاتے ہیں، اس کی منت سماجت کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اور اس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی حالت ان مسلمان ملکوں کی قیادتوں کی، کہ یہ بھی ایک دنیا کے عالمی وڈیرے کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پھر تعریفیں کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے، بتاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا تو آپ کی وجہ سے چل رہی ہے، آپ نہ ہوتے تو دنیا میں اندھیرا ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری گویا کہ کہانی بتاتی ہے کہ مجموعی طور پر امت کے اندر اور اسی طرح اس کی ذیلی جتنی بھی اقوام پائی جاتی ہیں ان تمام کے اندر جو ایک سماجی شعور ہونا چاہیے، اس سماجی شعور کے اعتبار سے کسی میں صلاحیت موجود ہی نہیں۔ بہت بڑا بحران، ایک ریوڑ ہے جس کو عالمی طاقتیں ہانکتی رہتی، کبھی اس کو مذبح خانے کی طرف لے جاتی ہیں، کبھی اس کو چرنے کے لیے کہیں اور بھیج دیتی ہیں، اور ہم ہر عمل پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یعنی جن کے ہاتھ انسانیت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان جن کے ہاتھوں سے ذبح ہوئے، اور ہماری شعور کی حالت یہ ہے کہ ہم ان کو امن کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے امن قائم ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ذہنیتوں کا مسخ ہو جانا، سوچوں کا پست ہو جانا، کہ مفادات پھر انسان کو اندھے کر دیں کہ ہمیں ان کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو ہم سیاہ کو سفید بنا کے پیش کریں، اور ایسا پیش کریں کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ بھی ہکا بکا کھڑا ہو،
کہ اتنی بات تو مجھے اپنے بارے میں نہیں پتہ جتنی یہ بتا رہے ہیں۔ اس لیے وہ پھر وہ حوالے دے کے بیان کرتا ہے کہ جو فلاں صاحب نے بتایا کہ میں نے تو بڑی لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، یہ ہم نے اس کو بتایا کہ تمہاری وجہ سے لاکھوں جانیں بچی ہیں۔ اب وہ اسی کو حوالہ لے کے پھر رہا ہے کہ جی وہ فلاں صاحب بہت جذباتی ہو گئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے لاکھوں جانیں بچا دی ہیں اور مزید جانیں بچانی ہیں میں نے۔ یعنی ایک مسخرہ پن ہے جو دنیا پر راج کر رہا ہے، اور اس کی یہ چھوٹے چھوٹے کردار ہیں جو ہمارے ملکوں پر مسلط ہیں بغیر کسی تفریق کے۔ اور فیصلے کس کے بارے میں کرتے ہیں؟ امت مسلمہ کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں اور اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ یعنی اس روڈ میپ کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا چیز، صرف ایک جنگ روک دینا، اس کے بعد کیا کچھ آپ نے طے کر رکھا ہے کہ ہم براہ راست خود اس پہ حکومت کریں گے، اور جس آدمی کا انتخاب کیا وہ بدنام زمانہ شخص ہے جس کا ماضی بھی جو ہے قتل و غارت سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو بھی صورتحال ہے، چاہے ملکی سطح پر ہو اور چاہے عالمی سطح پر، یہ دعوت دیتی ہے کہ صحیح طور پر حالات کا جائزہ لیا جائے، اپنے آپ کو جذباتی کیفیت میں رکھنا، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا اور اسی اساس پر خوش فہمی کا شکار ہونا، یہ تو سب سے گھٹیا درجے کی شعوری حالت ہے۔ تو آج قرآن حکیم کے ذریعے جو سب سے بڑا جہاد بالقرآن ہے وہ انسانی شعور کو ترقی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر عملی اقدام تو کوئی نہیں کیے، جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں آپ نے ان کی جو ذہنی سطح ہے اس کو بلند کیا، لوگوں کو جو دعوت دی وہ سچائی کی طرف آنے کی دعوت دی، اور جو دعوت قبول کر چکے ان کی آپ تربیت کر رہے ہیں، اور اسی دور کے تربیت یافتہ لوگوں نے ہی بعد کے نظام کو سمجھا اور چلایا بھی۔ آپ پوری تاریخ دیکھ کہ اسی تربیت یافتہ جماعت میں سے خلفاء نکلے، اسی تربیت یافتہ جماعت میں سے میدان جنگ کے قائدین نکلے، اسی تربیت یافتہ جماعت میں سے جو سفارت کاری کی مہارت رکھتے ہیں وہ نکلے، اسی جماعت میں سے وہ لوگ نکلے کہ جنہوں نے اس معاشرے کا نظم و نسق شہری بنیادوں پر، تمدنی بنیادوں پر چلایا۔ اس لیے جب بھی کوئی بحران پیدا ہوا اس کو مقامی بنیادوں پر اس کا حل نکالا، سوسائٹی کے اندر وحدت پیدا کی۔ تو جب تک ایک صحیح نصب العین کا تعین نہیں ہوگا اور پھر اس نصب العین پر تربیت کے لیے باقاعدہ حکمت عملی نہیں اپنائی جائے گی تو اس وقت تک تو یہ جو معاشرے پر ایک جذباتیت سوار ہے، اور اس جذباتیت کے نتیجے میں پھر مایوسی کا حملہ ہوتا ہے، اور یہ کہانی چلتی رہتی ہے۔ ایک دہائی میں امیدیں اٹھتی ہیں، بڑھتی ہیں، توقعات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں، پھر ان کو دھچکا لگتا ہے، پھر معاشرہ نیچے مایوسی کی حالت میں آ جاتا ہے، پھر اسی طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے، پھر گرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قوم کی حالت بھی اور امت کی حالت بھی مجموعی طور پر بہت ہی پست ہو چکی ہے۔ ذہنی حالت، ان کی نفسیاتی حالت، ان کی علمی حالت، اور اسی کے نتیجے میں پھر معاشی حالت بھی ہے، سیاسی حالت بھی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے جب انسان کا ذہن ترقی یافتہ ہوگا، اس کے اندر کوئی علمی صلاحیت ہوگی،
اس کے اندر اجتماعیت کے حوالے سے سوچنے کا عمل ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں آپ اپنی سیاست کو بھی بہتر کریں گے، اپنی معیشت کے لیے بھی سوچیں گے، کوئی قومی بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے لیے بھی آپ حکمت عملی بنائیں گے۔ لیکن جب سوچیں ہی پست کر دی جائیں تو پھر لازمی بات ہے اس سوسائٹی کی نہ معیشت درست ہو سکتی ہے نہ سیاست درست ہو سکتی ہے۔ تو آج بھی گویا کہ قرآن حکیم کا پیغام وہی ہے کہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اس سے پہلے قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے بات کرنے کا، کچھ باتوں کو وہ مختلف طریقوں سے بار بار بیان کرتا ہے، مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ایک ہی مضمون دوبارہ آ گیا، لیکن پس منظر مختلف ہوتا ہے، اس کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ لیذکروا، تاکہ تمہارے اندر سے بے شعوری ختم ہو، تمہیں حقائق کا صحیح ادراک ہو، تمہارے سامنے جو سچائی ہے وہ سچائی مکمل طور پر تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے۔ ایک ہے کسی چیز کا جان لینا کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے، اور ایک ہے اس علم کے ذریعے آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے، ہر وقت آپ کے سامنے رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو جو بار بار ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ چیز تمہارے آنکھوں کے سامنے بالکل نقش ہو جائے، تمہارے دل پر ثبت ہو جائے، تاکہ تم ہر موقع پر اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھو، سمجھو، غور کرو۔ اسی کو کہتے ہیں نصب العین بنانا، کہ آدمی اپنا ایک مکمل طور پر ایک ہدف طے کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی ہر مصروفیت اس ہدف سے جوڑنی، تو پھر جا کر انسان کی سوچ میں مرکزیت پیدا ہوتی ہے کہ میری جو بھی مصروفیت جس طرح کی بھی ہے ان سب کا قبلہ ایک ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر تذکیر پیدا ہو، ہر چیز حاضر دماغ رہے، حاضر قلب رہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت کی بھی اکثریت انکار کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ مقصود اجتماعیت ہے، اس لیے اللہ اگر چاہتا تو ہر بستی میں علیحدہ علیحدہ آدمی بھیجنے شروع کر دیتا، تو اس سے اجتماعیت نہ پیدا ہوتی۔ اس لیے اب پوری دنیا کے لیے ایک ہی نذیر بھیجا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کل انسانیت کو ایک مرکزیت دی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دو باتیں بطور رہنما اصول کے طور پہ بتائیں کہ آپ نے اس چلتے ہوئے نظام کے ساتھ کسی بھی درجے میں اس کی اطاعت، اس کی بات ماننا، یہ آپ اپنے سامنے سے بالکل نکال دیں، اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کرنا کیا ہے؟ جہاد کبیر کرو، سوچیں بدلو، معاشرے کے اندر صحیح فکر کا صحیح ابلاغ کرو، اپنے نظریے کو دلائل کی بنیاد پر واضح کرو، مقابل نظریے کی کمزوریاں، اس کے نقصانات لوگوں پر واضح کرو، اور اس عمل کو منظم طریقے سے اختیار کرو، اس پہ اجتماعیت قائم کرو، کیونکہ جہاد کبیر اجتماع کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس پہ باقاعدہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی، ان کے شعور کو بڑھایا جائے، ان کی سوچوں کو ترقی یافتہ بنایا جائے، تاکہ ان کو سچ کا اور جھوٹ کا امتیاز واضح ہو جائے۔ اور خاص طور پر ایسے دور میں کہ جس دور کو دجل کا دور کہتے ہیں، جس کو قرآن نے بھی واضح کیا
کہ چیزوں کو خلط ملط کر دینا۔ ایک ہے کفر واضح شکل میں ہو، اسلام واضح شکل میں ہو، تو اس میں تو ایک انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب دونوں کا ایک ملغوبہ تیار کیا جاتا ہے، کچھ اجزاء ایک جگہ سے کچھ دوسری جگہ سے، دونوں کو ملا کر اپنے مفادات پورا کرنے کے لیے ایک دھوکے کا سامان پیدا کیا جاتا ہے۔ عام آدمی ان اچھی اچھی چیزوں کی وجہ سے اس کو قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ ذریعہ بن جاتا ہے باطل کا حصہ بننے کا، وہ ذریعہ بن جاتا ہے دھوکہ دہی کا۔ تو موجود دور کے اندر یہ جو کیفیت ہے جس کو دجل کہتے ہیں، چیزوں کا خلط ملط کرنا کہتے ہیں، یا جس کو قرآن نے کہا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کو آپس میں خلط مت کرو، کیونکہ جب چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں تو پھر وہاں پر دھوکہ دہی زیادہ ہوتی ہے اور دھوکہ کھانے کا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج دین کے نام پر، مذہب کے نام پر دھوکہ دہی کی واردات، یہ خلط ملط۔ ایک عام آدمی جو کہ بے شعور ہوتا ہے، اس لیے وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا، وہ اچھے سلوگن، اچھے نعرے، اچھی خواہشات، ان کا تذکرہ وہ اس کو لے ڈوبتا ہے۔ شعور کی ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھے کہ اس فکر کے اندر کتنا حصہ ملاوٹ ہوا ہے، اور اس کے ذریعے وہ ایک صحیح فکر کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس سے کیا دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس کے ذریعے کس طرح کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہے۔ تو آج ملک کے اندر اور بیرون ملک مسلم ممالک کے اندر یہ جو فکر ہے، یہ دجل کی فکر کے اساس پر معاشروں کے اندر چلن ہے، ان کی قیادتوں کے اندر، ان کے اشرافیہ کے اندر، ان کے ماحول کے اندر۔ تو اس وجہ سے آج بہت بنیادی محنت کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو، اس کی سچائی کو خود بھی سمجھیں، اور اس سمجھ کو ہم زیادہ سے زیادہ منتقل کریں، ایک صحیح شعور منتقل کریں، اور پھر اس صحیح شعور کے اساس پر اجتماعیت کی سوچ منتقل کریں۔ کہ انفرادی شعور کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ اس پہ ایک اجتماعی حکمت عملی نہیں بنتی، تو پھر جا کر آپ اس سوسائٹی کو نیچے سے اٹھا سکتے۔ یہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے بارے میں اپنا فہم درست کریں، حقائق کی روشنی میں، تاریخی تسلسل کی روشنی میں، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کی روشنی میں، آپ کے بعد کے خلفائے راشدین کی جدوجہد کی روشنی میں، اور پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر میرے دین کی ایک صحیح نمائندگی کرنے والی اجتماعیت رہے گی، اس اجتماعیت کی پہچان پیدا کیجیے کہ وہ کون سی اجتماعیت ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، ہر دور میں کون اس کی نمائندگی کرتا چلا آیا۔ اس تاریخی تسلسل کو سمجھنا اور پھر اس سے ایک ربط، ایک تعلق پیدا کر کے آج کی حکمت عملی وضع کرنا، یہی مسئلے کا حل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس فہم کے اساس پر ایک اجتماعی سوچ کو اختیار کرنے اور اس پر اپنے اندر نظم و ضبط کے تقاضوں کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔